آج 30 رمضان المبارک 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک، اس کا آخری جمعہ 21 اپریل 2023 اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک پورے 30 دنوں کی تکمیل کے ساتھ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کے آمد سے لے کر اس کے تکمیل اور اختتام تک ایک مسلمان جن مراحل سے گزرتا ہے، جن مسائل سے اسے واسطہ پڑتا ہے، جو دین کے اور اللہ جل شانہ کے متعین کردہ مقاصد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سب کو قرآن حکیم نے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دور خلافت راشدہ نے اور اس پر جتنی نوعیت کی ضرورتیں تھیں ائمہ مجتہدین، محدثین اور فقہاء نے، اس کے جو عملی تقاضے، روحانی تقاضے امت سے وابستہ ہیں، ان پر ہمارے اولیاء اللہ صوفیاء نے پورے اہتمام کے ساتھ دین کے ان سارے شعبوں کے حاملین نے پوری امت کو ایک ایک جز کے بارے میں رہنمائی دی۔ کوئی مسئلہ اس کا تشنہ تکمیل نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے، معاشرتی اور اجتماعی ترقی کے اعتبار سے، یہ سارے پہلو واضح ہیں۔ قرآن حکیم نے خود بھی انسانی زندگی کو اہمیت دے کر قرآن نے انسانی زندگی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین انسانی زندگی کو خراب کرنے کے لیے نہیں آیا، اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آیا، اسے پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین آیا ہے انسانی زندگی میں خوبیاں پیدا کرنے کے، کمال پیدا کرنے کے لیے۔ اس سے غلطیوں کو جو یہ اپنی خواہشات کے مطابق شیطانوں کی گمراہی سے یہ جو اپنی زندگی میں خرابیاں پیدا کرتا ہے، غلطیاں پیدا کرتا ہے، اللہ جل شانہ دین کے حاملین، قرآن کے علم کے ماہرین، انسانی زندگی کے حقیقی رہنما انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کے ذریعے سے ان کو ان غلطیوں سے نکالتے، ان خرابیوں سے بچاتے اور ان کو سیدھے شاہراہ مستقیم پر، جس سے انسانی زندگی سعادت کی بلند ترین منزلوں کو چھو لے، اسے وہاں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہمہ تن ہمہ جہت ہر عمل کے اعتبار سے مصروف کار رہ کر اپنے دور کے لوگوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے دین کی نسبتوں کے اعتبار سے ترقی کا پورا ماحول پیدا کرتے۔ اس لیے ماہ مبارک یہ بھی ہماری انسانیت کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے، لیکن انسان اس ماہ مبارک میں بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسانی زندگی کی ان مجبوریوں کا علاج بھی ہمیں بتایا۔ اس ماہ مبارک میں فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر کے وہ اپنے آپ کو اس اجتماعی عمل کے ساتھ جوڑ دے، اللہ جل شانہ اس عذر کو بھی قبول کرتا ہے۔ انسان معذوریوں اور مجبوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ماحول کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے، دوسرے
ایسے فاسد نوعیتوں کے حامل طبقے جب متاثر کرتے ہیں، انسان مجبوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بیماری اور سفر یہ دو بڑے اہم آزار ہیں، یہ عذر ہے جس سے انسان مصیبتوں سے گزرتا ہے۔ صحت اصل ہے، لیکن صحت اب اصل اسے کہاں سے ملے گی جب ہر چیز 4 نمبر 5 نمبر ہو، ماحول سارا خراب، روزگار سارا ختم ہو۔ اب آنے والے دنوں میں بچیوں کے مسائل تو ہر آدمی ذہنی طور پر منتشر ہوگا۔ بیماریوں کے اسباب وہ ہمارے معاشروں میں جمع کر دیے گئے کہ ہر بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے میڈیسن کی ضرورت پیش آئی۔ یہ تو انسانی صحت کو برباد کرنے والا دور ہم پر مسلط ہو گیا۔ جان بوجھ کر ایسے طبقے کہ دنیا میں معذور بچے پیدا کیے جائیں، دنیا میں کمزور نسل وجود میں آئے، ان کو کوئی چیز ڈھنگ کی میسر ہی نہ ہو کہ وہ دنیا میں جسمانی صحت حاصل کر سکیں۔ حالانکہ اللہ جل شانہ، آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، رسول اللہ نے صحت کو بھی بڑی نعمت قرار دیا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ انسان کو 2 نعمتیں بڑی مرغوب ہیں، ان میں سے ایک صحت بھی ہے۔ اب صحت بڑی نعمت ہے، لیکن صحت کو حاصل کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے جو آج کے ہمارے موضوع سے اس وقت فارغ ہے، اس پر پھر کسی جمعے میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال قرآن حکیم نے بیماری کو ایک عذر قرار دے کر روزے کے حوالے سے ریلیکسیشن دے دی، ہمیں سہولت دے دی۔ امن کان مریضا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، فعدۃ من ایام اخر، اب وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے۔ اور دوسرا فرمایا او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو۔ اب سفر بھی ایک انسان کی مجبوری کی حالت، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سفر قطعۃ من العذاب، یہ بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے کہ مجبوریوں میں سے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ بغیر مجبوری کے کوئی آدمی اپنا گھر کیسے چھوڑے گا، اپنا خاندان کیسے چھوڑے گا؟ اب انسانوں کو سفر پر مجبور کر دینا یہ بھی بہت بڑی انسانی زندگی کے ساتھ بد اخلاقی ہے کہ آپ اسے مجبور کر دیں کہ وہ سفر کرے۔ آج دنیا میں ہمارا یہی حال، جس کو دیکھو بیچارہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، بیمار سے وہ سب کے سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر بیچارے گھومنے پر مجبور ہیں۔ ادھر والے ادھر جا رہے ہیں، ادھر والے ادھر آ رہے ہیں، سڑکیں بھی انگیج ہیں، ٹریفک بھی انگیج ہے، فیول بھی خرچ ہوتا ہے، توانائیاں بھی خرچ ہوتی ہیں، لوگوں کا ٹائم بھی بیکار صرف خرچ ہوتا ہے جس کا کوئی مصرف نہیں، لیکن کوئی اس پر نہیں سوچتا۔ اللہ تو سوچ رہا ہے، اس لیے فرمایا جو مریض ہو تو اللہ نے مریض سے بھی اور مسافر سے بھی روزے کی مشقت کو ہٹا دیا کہ اب تم روزے کی حالت میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، آپ نے بھی سفر کیا، یہ بھی مجبوری ہے، بدر کے میدان میں گئے، یہ بھی سفر کیا۔ اللہ کے پیغمبر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی رمضان شریف میں، یہ بھی ایک بڑی مجبوری تھی، قومی اور اجتماعی درجے کا مسئلہ تھا، آپ نے اس سفر کو اختیار کیا۔ اب اس سفر میں پہنچے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اب سفر میں شریعت نے رخصت تو دی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو سفر میں روزہ نہ رکھے اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اب جن لوگوں نے روزہ رکھا وہ منزل پر پہنچ کر تھکے ماندے ہوئے اٹھ بھی نہیں سکتے، کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، نہ خیمے لگا سکتے ہیں، نہ کھانا تیار کر سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے جا کر ساری خدمات سر انجام دی،
خیمے لگا دیے، لشکرگاہ تیار کر دی، کھانے کا انتظام کر دیا، جانوروں کا انتظام کر دیا، لوگوں کی سارے لشکر کی 10,000 کا لشکر، ان کی سہولتوں کا، ضرورتوں کا پورا انتظام انہوں نے کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا یہ روزے داروں نے سفر میں اللہ کی سہولت سے سہولت نہیں حاصل کی، صرف روزے کا ثواب انہوں نے کما لیا۔ لیکن ذہب اہل الدثور باللجور، یہ مشقت کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ خدمات سر انجام دینے والے، یہ ان سے زیادہ ڈبل اجر لے کر چلے گئے، اب ان کو زیادہ ڈبل ثواب مل گیا۔ اب کس موقع پر انسان کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کون سا عمل شریعت کی نگاہ میں دین کے اجتماعی تقاضوں کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کون سا عمل ہم چھوڑ سکتے ہیں، کون سا ہم عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر یہ علم آنا چاہیے، یہ شعور آنا چاہیے۔ اسی کا نام دین نے تفقہ رکھا ہے، فقہ رکھا ہے، بصیرت رکھا ہے، کہ تمہارے اندر دین کا تفقہ پیدا ہو جائے، بصیرت پیدا ہو جائے۔ ایک ہے دین کے الفاظ کا علم، ایک ہے الفاظ کو زندگی کے ساتھ جوڑ کر ملا کر اس کی رہنمائی دینے کا عمل۔ اس کا نام جب زندگی کو اور دین کے علم کو ملا کر دیکھا جائے گا، اس کا نام فقہ ہے، اس کا نام تفقہ ہے، اس کا نام یہ فقاہت ہے، بصیرت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں میں سے، اہل علم میں سے وہ علم والے پسند ہیں جن کے اندر فقاہت اور بصیرت موجود۔ اب ہر عالم وہ امت کے لیے کامل درجے کا رہنما نہیں ہوگا، کامل درجے کا قوموں کا رہنما وہ فقیہ وقت ہوگا جس کی دین کے علم پر بھی نگاہ ہوگی اور زمانے کی نبض شناسی بھی اس کے اندر موجود ہوگی کہ وہ زمانہ کس رفتار سے چل رہا ہے، زندگی کن مسائل سے دوچار ہے، اس زندگی کو آج دین کے کس عمل کی رہنمائی، علم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جو صحیح وقت پر صحیح علمی رہنمائی دے سکے اسی کا نام تو فقیہ ہے، اسی کا نام تو امام، اسی کا نام تو مجتہد ہے، وہی تو حقیقی رہنما ہے۔ اب قرآن حکیم روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ زندگی کی گوناگوں نوعیتوں کو بھی سمجھاتا ہے، اس میں عمل کو بھی سمجھاتا ہے، اس میں علم کو بھی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف الگ سے توجہ دلائی، فرمایا الفقہ یمان، تفقہ اور بصیرت حاصل کرنی ہو تو یمن کی قوم کے اندر یہ بڑی بصیرت اور سمجھ حاصل کرنے والی یہ قوم۔ رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں فرمایا کہ مدینہ میں انصار کی خواتین، ان کا اندر یہ جو دین کے سیکھنے کا مادہ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ تفقہ حاصل کرنا، دین کی بصیرت حاصل کرنا، یہ ان کا کمال ہے۔ لم یمنعہن الحیاء من التفقہ فی الدین، انصار کی خواتین کو دین کی بصیرت اور سمجھ حاصل کرنے میں شرم نہیں آتی۔ اب یہ ان کا بھی کمال۔ انشاءاللہ عید کا ہمارا موضوع یہی ہے، خواتین اسلام، ان کی دینی اور اجتماعی سرگرمیاں اسلام نے کیا متعین کی ہیں، ان کو کیا رہنمائی دیتا ہے قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، تاریخ اسلام۔ انشاءاللہ اس پر مزید وہیں گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو تفقہ اور بصیرت ہے یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، دین کی سمجھ آ جائے کہ میں نے کون سے عمل کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا تفقہوا فی الدین، دین کے اندر گہرائی میں جا کر اس کی فقہ اور بصیرت اور عقل حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری یہ امت یہ دنیا میں پھونکوں سے اڑ جائے، قبالۃ
کحبالۃ الشعیر، تم ایسے بے وزن ہو جاؤ گے، بے وقت ہو جاؤ گے، تمہارے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، تم پھونکوں سے اڑ جاؤ گے، جو آئے گا پھونک مارے گا اڑ جائے گا۔ صدر اڑ گئے، وزیر اڑ گئے، بڑے بڑے مفتی فقی، ان کی رائے اڑ گئی، انہوں نے دباؤ دیکھا تو مسئلہ بدل دیا، اور بڑے بڑے رہنما وہ قوم کے حق میں، دین کے حق میں رائے اور فیصلہ دینے سے پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ فرمایا تمہارا یہ حال ہو جائے گا، تم پھونکوں سے اڑ جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت اور وزن نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہم میں موجود، آپ نے ہمیں قرآن سمجھایا، آپ نے ہمیں دین پڑھایا، آپ نے ہمیں سنت بتائی، آپ نے ہمیں قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بتائی، آپ نے ہمیں شیطانوں پر حاوی ہونے کے طریقے بتائے، آپ نے ہمیں علم و ہنر سے آراستہ کیا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، دین سمجھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو پھر یہ تبدیلی ہمارے اندر، یہ بے وزنی کہاں سے داخل ہو جائے گی؟ علم بھی ساتھ چلتا رہے گا، کتابیں کھولنے والے لوگ ہوں گے، تو پھر یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو جائے گا؟ ہمارا وزن کیوں ختم ہو جائے گا؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھ رہا تھا، یہ اہل کتاب کو نہیں دیکھتے، آج کتاب ان کے اندر موجود ہے، اور ان کا حال کیا ہے؟ وہ زوال کی کس گہرائی میں پڑے ہوئے، ہر بد اخلاقی ان کے اندر موجود، ہر جرم ان کے اندر موجود ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہو، کتاب پڑھو گے، کتاب کچھ کہے گی، تم کچھ کرو گے، کتاب کی سمجھ ہی نہیں ہو۔ کتاب بیان کرنے والے بھی کتاب کے کس بیان کی ضرورت ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ کوئی اور چیز کتاب کی بیان کرے گی، ضرورت اور ہوگی، ان کے علماء کوئی اور چیز بیان کر رہے ہوں گے جس کو قوم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دور میں، ہر دور میں مسئلے بدل جاتے، فقاہت پیدا ہوتی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد، ان کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایک وزیر وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا، اور باغ میں نہر گزر رہی تھی چھوٹی سی، وہ بیوی کو یہ بڑا مسئلے پریشان کون ہوتے ہیں، جب لوگ کوئی مسئلہ گڑبڑ کرتے ہیں تو پہلے اپنے خاندان پر ضرب لگاتے ہیں، کہتے ہیں بیوی کو اگر تو نے اس نہر اس پانی کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو تجھے طلاق۔ اب اس نے فوراً، وہ بھی بیوی بھی غصے میں تھی، اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، خاوند نے کہا بھئی تو تھوڑی دیر رک جا، وہ بول گیا تو اس نے بھی آؤ دیکھا نہ فوراً چھلانگ لگا دی۔ اس نے کہا اس پانی کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو تجھے طلاق۔ بیوی نے بھی اسی وقت چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے کہا دیکھو کیا ہوتا ہے، اب چھلانگ لگا لی، اس نے بھی چھلانگ لگا دی، منہ سے بات نکالی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ منہ کی بات معمولی چیز ہوتی ہے، یہ منہ کی بات مسلمان بھی بناتی، یہ منہ کی بات کافر بھی بناتی، یہ منہ کی بات منافق بھی بناتی، یہ منہ کی بات مجاہد بھی بناتی، یہ منہ کی بات مسلمان مخلص بھی بناتی ہے۔ ایک ایک بات ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے تو ہر بات لکھی جاتی ہے انسان کی۔ اللہ کیا انسان معمولی چیز نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، تمہاری باتیں اور ہماری بات بھی بدلی نہیں جاتی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے کے دائیں بائیں ہم نے نگران بٹھائے ہوئے، جو یہ لفظ بولتا ہے وہ لکھتے چلے جا رہے۔ انسان معمولی چیز نہیں، یہ کائنات میں سب سے بھاری قوت ہے انسان، اس کا ہر قول اور فعل لکھا جا رہا ہے، یہ کائنات کو متاثر کرتا ہے، اس کا بولنا بھی۔ اب دیکھو زبان سے بولا، ایک لفظ اس نے نکال دیا کہ اس پانی کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو تجھے طلاق ہے۔ اب دونوں کو شرمساری ہوئی، زندگی کے تقاضے اور ہیں، ہم نے تو اپنے الفاظ اور استعمال کر لیے، اب ہم اس مخمسے سے کیسے نکلیں؟ آج پوری پاکستانی قوم مخمسوں کا شکار ہے، اوپر سے لے کر نیچے کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، نہ سپریم کورٹ کو پتہ، نہ وزارت عظمیٰ کو پتہ، نہ پارلیمنٹ کو پتہ، نہ وزارت خزانہ کو پتہ، نہ وزارت دفاع کو پتہ۔
نہ مولویوں کو نہ پیروں کو، ہر ایک اپنے جھگڑے میں۔ قوم کے مسائل کیا ہیں، انسانوں کے مسائل کیا ہیں، زندگی کے تقاضے کیا ہیں۔ رمضان آ کر زندگی کے تقاضوں کو ابھارتا ہے، انسانی مسائل کو ابھارتا ہے، اس کی رہنمائی دیتا ہے۔ اب جب زندگی کا تقاضا آیا تو کہا اب کیا کریں؟ اب کہتے ہیں علماء کی طرف رجوع۔ تو عام علماء نے تو کہا طلاق ہو گئی، زندگی ٹوٹ گئی، لیکن جو نگاہ رکھتے تھے زندگی پر، کائنات کے حقائق پر، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں طلاق ہوئی، یہ تم نے لغو کام کیا، فضول کام کیا، اور ناحق اپنے آپ کو بھی تکلیف دی، دوسروں کو بھی تکلیف دی، علماء کو بھی تکلیف دی، طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ سارے علماء بھی جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا پانی پر چھلانگ لگائی۔ تو انہوں نے کہا اس پانی پر چھلانگ لگائے گی، جتنی دیر میں اس نے بات کی وہ پانی تو گزر کر آگے چلا گیا، پیچھے سے اور پانی آ گیا جی۔ اب ہم اس کو اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک فقیہ، دین کی بصیرت اور زندگی کی حقیقت سمجھنے والا ایک عالم ربانی، اس کو عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے علماء ربانیین کمزور ہو گئے، ختم ہو گئی، کم ہو گئے، جو قوموں کو صحیح رہنمائی دے سکے۔ فرمایا وہ پانی تو آگے بڑھ گیا، یہ پانی تو پیچھے سے نیا پانی آ گیا۔ اسی طرح زندگی آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھتی ہوئی زندگی کے ساتھ مسائل بدل رہے، حالات بدل رہے، ہمارے حالات بدل گئے اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ابھی 70 سال پہلے والی سوئی اٹکا کے کھڑے ہیں ساری قوم، سارے اہل علم، سارے لیڈر۔ زندگی کے اور مسائل ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو، سفر کی حالت میں ہو۔ اب حال بدل رہے ہیں، انسان کے حکم بدل رہا ہے، مسائل بدل رہے ہیں، احکامات بدل رہے ہیں، تغیرات اور تبدیلیاں ہیں۔ اللہ کے حکم میں بھی ایک ہی حکم ہر وقت ہر آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر چیز، ایک ہی چیز سب پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی کیپ ہے ہر ایک کے سر پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی قانون ہے 70 سال پہلے بنایا، اب بچے کے لیے لباس بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ لباس تو نے، اب تو 50 سال کا ہو گیا، جو پہلے سال ہم نے تیرے لیے لباس خریدا تھا یہ بڑا قیمتی لباس ہے، تجھے یہی پہنائیں گے۔ اب وہ حال قوم کا ہے، 70 سال نہیں، 1933 میں انگریز قانون بنا کر گئے اور آج بھی ہمارے اوپر وہی قانون فٹ کیا جاتا ہے۔ قانون کی مثال لباس جیسی ہوتی ہے، وہی قانون فٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ فٹ کرتے ہیں، اب قوم کی پھر جو شناخت بنتی ہے یہ بے روپیے لگتے ہیں، جسم کتنا ہے اور اوپر لباس کون سا ہے، حال کیا بنا ہوا ہے۔ اب ہمارا حال کیا بنا ہوا ہے؟ دنیا کے سمجھدار لوگ جب ہماری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے یا تو یہ احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، یا یہ پاگل لوگ ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لیڈر ہیں؟ یہ کیسے حکمران ہیں؟ یہ کیسے اہل علم ہے؟ یہ کیسی رعایا ہے؟ یہ کیسے حالات ہیں ان کے؟ یہ ان کو کیوں سمجھ بصیرت نہیں ہے ان کو؟ قرآن کہتا ہے بصیرت پیدا کرو۔ تمہارا سفر کا حال اور ہے، تمہارے مرض کا حال اور ہے، تمہارے گھر میں قیام کا حال اور ہے۔ تم نے رمضان کے ان احکامات سے اپنے اندر کوئی فقاہت اور بصیرت نہیں پیدا کی، تم نے شیطان کے مقابلے کی کوئی طاقت پیدا نہیں کی۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جو دین کا علم بھی رکھتا ہو، سیاست کا علم بھی رکھتا ہو، زندگی کے حقائق کا علم بھی رکھتا ہو، اخلاق کا علم بھی رکھتا ہو، انسانی زندگی کی کامل رہنمائی کی بصیرت رکھتا ہو، فرمایا وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری۔ اب شیطان عابدوں سے نہیں ڈرتا، وہ فقیہ سے ڈرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آج ہماری پوری مشینری ہم اس پر لگے ہوئے ہیں، ہم صرف عبادت گزار بندے پیدا کریں، سارے عبادت گزار بن جائیں۔ عبادت گزار تو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کو انسان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی دنیا میں؟ فرشتے عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے فرمایا میں انسان بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں اسے اپنا علم دینے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اس کو علم دینے کی ضرورت کیا؟ عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں، انسان کی کیا ضرورت؟
آج بھی ہم عبادت گزار لوگ تو سارے خانقاہیں، ساری مسجدیں، سارے عبادت گاہیں سب اسی کی طرف باز کرتے ہیں، لیکن تفقع اور بصیرت پر آج کوئی عالم، کوئی درسگاہ، کوئی ممبر اس سے خاموش۔ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ فقیہ کدھر ہیں جو شیطانوں پر بھاری ہیں۔ امت کے اندر ایسے فقہا کا پیدا ہونا یہ ایک ضروری چیز کہ وہ شیطان کی چالوں کو سمجھ جائے۔ شیطان وہ ہمارے سامنے دین کا نام لے کر آئے گا، خیر خواہی کا نام لے کر آئے گا۔ اب شیطانوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ اسی کا نام تو فقاہت ہے۔ اسی کو تو رسول اللہ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ یہ جو مسائل کا صحیح ادراک رکھنے والا عالم ہوگا، فرمایا وہی قوم کو گرداب سے نکالے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے زندگی کی بنیادیں ڈالی، جنہوں نے فقہ کی بنیادیں ڈالی، دین سے مسائل اخذ کر کے اس کا پورا شیڈول مرتب کر کے پوری زندگی کے خانوں کو تعارف کروا کر، قرآن کا مطالعہ کر کے، حدیث کا مطالعہ کر کے، سیرت رسول کا مطالعہ کر کے، سیرت خلفائے راشدین کا مطالعہ کر کے، امت کے تابعین کی پوری عملی زندگی کا مطالعہ کر کے انہوں نے زندگی کا پورا نقش و نگار مرتب کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایک مسئلے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے۔ امام محمد ان کے اجلہ شاگرد ساری رات بیٹھے ہوئے، بیٹی آ کر کہتی ہے ابا جان اب تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ آپ کیوں نہیں آرام کرتے ہیں؟ آرام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پوری امت کے لوگ آج اس لیے سو رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوگا تو صبح جا کر امام محمد کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مسئلے کا جواب آ جائے گا، مسئلے کا جواب آ جائے گا۔ اب مسئلے کا جواب کہاں سے آئے گا؟ سارے سوئے ہوئے ہو، کوئی غور ہی نہ کر رہا ہو، لوگ بھی پوچھنے والے نہ ہو۔ اب تو لوگوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اپنے علماء تو مسئلے پوچھیں، اپنی زندگی کے ہر حال کے بارے میں سوال کریں۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آج اپنے علماء کو تیز کریں، پتہ چلے وہ بھی کتابوں کا مطالعہ کریں، مجبور کر دیں ہر ایک طبقے کو۔ عوام کے پاس یہ قوت موجود ہے، ہر طبقے کو آپ کھڑا کریں دین پر، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء عوام کو کھڑا کریں، عوام علماء کو، لیڈروں کو کھڑا کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، سوال کریں زندگی کے بارے میں، مسئلوں کے بارے میں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوال کریں اب میرے لیے کیا حکم ہے، تاکہ ان کا دماغ کھلے، ہماری عقل تیز ہو۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود دیکھتے نہیں ہو یہ اہل کتاب کتابیں پڑھ رہے ہیں لیکن کتاب کی عقل نہیں ہے ان کے اندر، الفاظ پڑھ رہے ہیں اور الفاظ کا معنی اور مفہوم ہی نہیں جانتے۔ زندگی کے تقاضوں کے ساتھ اس کو میل دینے کی، ملاپ کرنے کی، تطبیق دینے کی، اس پر عمل کرنے کی، صحیح علم پر صحیح درجے میں عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اب نماز میں مجھ سے غلطی ہوگی، میں کیا کروں گا؟ اب ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہر عمل کا اجر و ثواب اس کی عقل کی بنیاد پر دیں گے۔ جس عمل کی جتنی عقل ہوگی اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اب جس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز کے واجبات کا نہیں پتہ، نماز کے ٹوٹنے کی چیزوں کا نہیں پتہ، نماز میں مکروہات کون سی ہیں اسی کا نہیں پتہ، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے 50 سال سے، اب اس کو اجر کیسے ملے گا؟ اس کا پورا اجر فرمایا جتنا نماز کی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، قیامت کے دن ہر عمل کا اجر و ثواب اس کے عقل اور سمجھ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب احد کے میدان میں جب شہداء کو دفن کیا جانے لگا، اب شہداء دفن ہو رہے ہیں، فرمایا جس کے اندر قرآن کا علم سب سے زیادہ اس کو پہلے دفن کرو، اس کو پہلے آگے رکھو، اس کو آگے لے کر آؤ، اس کا پہلا مقام، اس کی پہلی حیثیت ہے۔ اب اللہ کی نگاہ میں پہلی حیثیت ہے۔ آج ہم پہلی حیثیت پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کسی طبقے کے اندر یہ ہمت جرت نہیں ہم قرآن کو، دین کو سیکھیں۔
ہم اس کے مسائل کا علم حاصل کریں، ہمارے اندر یہ قوتیں بیدار ہوں جو انسانوں کے مسائل حل کر سکتی ہوں، انہیں صحیح رائے دے سکتی ہوں۔ اب یہ قرآن یہ مسائل بیان کرتا ہے، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اب یہ حکم کیسے پورا ہوگا؟ اس حکم کی راہ میں رکاوٹیں کون سی آئیں گی؟ ان رکاوٹوں کو علمی طور پر، عملی طور پر، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کیسے دور کیا جائے گا؟ اب رکاوٹ آ رہی ہے میرے عمل کی راہ میں اس رکاوٹ کو کیسے دور کروں گا؟ آج 100% نہیں 1000% رکاوٹیں ہمارے دین کے ہر حکم کو عمل میں لانے میں موجود ہیں۔ آج ہم نے ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ آج ہم نے اپنی قوتوں کو کہاں استعمال کیا؟ یہ قرآن رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دے رہا ہے ساتھ، یرید اللہ بکم اليسر، یہ اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، یہ نمازوں کا حکم دیا، یہ سارے احکامات تمہاری آسانی کے لیے دیے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہیں تنگ کرنے کے لیے حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہے، نہیں، تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے، تمہیں زندگی کے مسائل پر حاوی کرنا چاہتا ہے۔ اب روزہ رکھ کر کیا قوت پیدا ہوگی، روزہ رکھ کر مشکلات کو حل کرنے کی کیا صلاحیت پیدا ہوگی، رمضان گزار کر ہمارے اندر اپنی زندگی کو سمجھنے اور اس کے مسئلے حل کرنے کی کیا قوت پیدا ہوگی۔ اس لیے فرمایا اللہ جل شانہ نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ گنتی پوری کرو رمضان کی اور اس کے مقاصد حاصل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اب جب رمضان ختم ہو تو رمضان کے اختتام پر تمہارا نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ وہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کو دنیا میں زبان سے بھی، عمل سے بھی، الفاظ سے بھی، قانون سے بھی، اخلاق سے بھی، نظام سے بھی، ہر چیز سے اللہ کی بڑائی کو ثابت کرنے کے مظہر بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔